ارحان اول سلطنت عثمانیہ کے دوسرے فرمان روا تھے۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ارحان غازی تخت نشین ہوئے اور انہوں نے بھی حکومت اور فتوحات میں اپنے والد کی پالیسیوں کو جاری رکھا۔ 1327 میں ان کے ہاتھوں نیکومیڈیا فتح ہوا۔ یہ استنبول کے قریب ایشیائے کوچک کے شمال مغرب میں واقع ایک شہر ہے جس کا نام ازمت ہے۔ ارحان نے یہاں پہلی عثمانی یونیورسٹی قائم کی اور داؤد کیسری کو اس یونیورسٹی کا پرنسپل مقرر کر دیا، جو عثمانی علماء میں بہت شہرت رکھتے تھے اور انہوں نے مصر سے اسلامی علوم کی تحصیل کی تھی۔ سلطان ارحان غازی دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کے بارے میں دیکھی تھی۔ ترک قبائل کے سردار اور غوث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی تھی تم میں سے کوئی اٹھے گا اور قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ اس بشارت کو پورا کرنے کے لیے سلطان ارحان نے ایک نہایت اہم حکمت عملی ترتیب دی، جس کے مطابق بازنطینی دارالحکومت کا مشرق و مغرب سے ایک ساتھ محاصرہ کرنا تھا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ارحان غازی نے اپنے بیٹے سلمان پاشا کو بھیجا کہ وہ تانگنائی در دانیال کو عبور کر کے بعض مغربی کوشوں میں موجود مقامات پر قبضہ کرے۔ سلمان پاشا رات کے اندھیرے میں 40 گھڑ سواروں کے ساتھ روانہ ہوا اور اس تانگنائی کو عبور کیا اور مغربی کنارے پر پہنچ کر لنگر انداز رومی کشتیوں پر حملہ کر دیا اور انہیں اپنے قبضے میں لے لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد وہ ان کشتیوں کو مشرقی کنارے پر لے آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں عثمانیوں کے پاس بحری بیڑا نہیں تھا، کیونکہ ان کی سلطنت ابھی تک اپنے ابتدائی مراحل میں تھی۔ مشرقی کنارے پر پہنچ کر سلمان نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ وہ ان کشتیوں میں سوار ہو کر یورپی ساحل تک پہنچ جائے۔ سو ایسا ہی ہوا۔ مسلمانوں نے یورپی ساحل پر پہنچ کر قلعہ ترنب کی بندرگاہ گالیولی، جسے قلعہ جونا، قلعہ اباسالا اور رودوستو واقع تھے، ان سب پر قبضہ کر لیا۔ یہ تمام شہر اور قلعے تانگنائی در دانیال پر واقع تھے اور جنوب سے شمال کی طرف دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس طرح سلطان ارحان نے یہ بہت ہی بڑا اقدام کیا جس سے ہر اس شخص کو فائدہ پہنچا جس نے فتح قسطنطنیہ کے لیے کوشش کی۔ سلطان ارحان کی زندگی کا اہم ایک کارنامہ اسلامی لشکر کی تاسیس اور اسے ایک خاص فوجی نظام کا پابند بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہے۔ یہ لشکر کئی یونٹس پر منقسم تھا، ہر یونٹ میں 10 100 یا 1000 سپاہی ہوتے تھے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ ہماری فوج مختلف بٹالین میں بٹی ہوئی ہیں۔ اس وقت مال غنیمت کا 5واں حصہ اس لشکر پہ خرچ ہوتا تھا۔ یہ پہلی باقاعدہ فوج تھی، کیونکہ اس سے پہلے صرف جنگ کے وقت رضاکارانہ لوگ جمع ہوتے تھے اور کسی باقاعدہ فوج کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ ارحان نے اس لشکر کے لیے چھاونیاں بنائی جہاں انہیں جنگ کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ اب یہ اسی طرح ہی ہے جیسے ہمارے بٹالین ہوتی ہے۔ ایک بٹالین کی کمانڈ کسی افسر کے سپرد ہوتی ہے اور انہیں جنگی تربیت دی جاتی ہے۔ ارحان جو ہی اس لشکر کی تنظیم سے فارغ ہوئے تو فوراً ایک عالم دین ربانی الحجاج بغداش کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو نہایت پارسا اور صاحب تقویٰ شخص تھے۔ ارحان نے ان سے دعائے خیر کی درخواست کی تو انہوں نے ایک سپاہی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی کہ اللہ انہیں سرخرو کرے اور ان کی تلواروں میں تیزی اور کاٹ پیدا کرے۔ انہوں نے ہی اس لشکر کا نام انچری تجویز کیا۔ یہ فوج تاریخ میں جنسیریز کے نام سے مشہور ہے۔ اس نئے لشکر کے جھنڈے کا رنگ سرخ تھا جس پر ہلال بنا ہوا تھا۔ ہلال کے نیچے ایک تلوار بنی ہوئی تھی جسے ذوالفقار کہا جاتا تھا، جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کا نام تھا۔ ترک قبائل ذوالفقار کو بڑی عقیدت کے ساتھ پکارتے تھے۔ استحکام سلطنت کے لیے ارحان نے اصلاحی اور عمرانی امور کی طرف توجہ دی، نظام سلطنت کو نئے خطوط پر استوار کیا اور فوجی طاقت کو بڑھا دیا۔ اسی دوران مساجد کی تعمیر
بھی کرتے رہے اور علمی ادارے قائم کرتے رہے۔ ان اداروں پر بہترین علماء اور اساتذہ کو نگران مقرر کیا جاتا رہا۔ پورے ملک میں ان علماء کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ قریشی کی امارت پر قبضہ کرنے کے بعد 20 سال تک اورحان غازی نے کسی علاقے پر چڑھائی نہیں کی اور 20 سال کا یہ عرصہ ملکی نظم و نسق کو بہتر بنانے اور فوجی طاقت کو مضبوط کرنے پر لگا دیا۔ اورحان غازی کی شادی نیلوفر خاتون سے ہوئی جن سے ان کا بیٹا مراد اول پیدا ہوا۔ اسی مراد اول کو سلطنت عثمانیہ کا اصل بانی قرار دیا جاتا ہے۔ اسی مراد اول میں مغربی اناطولیہ کا بیشتر حصہ عثمانی پلٹنوں میں شامل کیا، جبکہ ان کے دور میں پہلی مرتبہ ترک افواج یورپ میں داخل ہوئیں، جبکہ ان کے بیٹے سلمان پاشا نے 1354 میں کیلیپولی پر قبضہ کیا۔ وہ فروری 1360 یا 1362 میں بورسا شہر میں انتقال کر گئے اور وہیں مدفون ہوئے۔ اورحان غازی کے بعد ان کے بیٹے سلمان پاشا کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا حادثہ پیش آیا؟ سلطنت عثمانیہ کو یورپ میں پھیلانے والے سلطان مراد اول کون تھے؟ تاریخ سلطنت عثمانیہ کی اگلی قسط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بار وقت پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں۔